پورٹریچر پورٹریچر کا وجود قبل از مٹی کے برتنوں کے 9 سنگی دور 6000 قبل مسیح سے 9000 قبل مسیح سے پایا جاتا ہے۔ لیوانٹ میں انسانی کھوپڑیوں کی تشکیل نو کے ذریعے پلاسٹر کی کھوپڑیاں بنائی جاتی تھیں۔ قدیم مصر میں ابتدائی پورٹریچر مثالی تھا، جس میں سخت فنکارانہ اصولوں کی پیروی کی جاتی تھی۔ روایتی طور پر پورٹریٹ ان افراد کی جانب سے کمیشن کیے جاتے تھے جو امیر اور اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ پورٹریٹ آرٹسٹ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے مضمون کو ویسا ہی دکھائے جیسا وہ نظر آنا چاہتے تھے۔ گلجی کے پورٹریٹ اس پابندی سے آزاد تھے۔ وہ طاقتور افراد کو غیر متعصبانہ نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ ہمیشہ خوش آئند نظارہ نہیں ہوتا تھا۔ شاہ فیصل کا جھریوں بھرا چہرہ گھورتا ہے۔ ایران کے شاہ اور امریکی صدر رچرڈ نکسن تکبر سے آگے دیکھتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہیں جب گلجی اپنے موضوعات کو بے خبری میں پکڑ لیتے ہیں، جیسے چرچل جیسا آغا خان سوم اچانک بائیں جانب سر گھماتا ہے، یا وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پرجوش ہجوم کے درمیان ہاتھ باندھے اوپر دیکھتی ہیں۔ یہ خاکے تاریخی شخصیات کی پیچیدہ فطرت کا گہرا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ گلجی نے اپنے تمام موضوعات کو لائیو کھینچا۔ انہیں فوٹو سے تصویر بنانے کا خیال پسند نہیں تھا۔ انہوں نے صرف 2 استثناء کیے: محمد علی جناح 1876 1948 اور محمد اقبال 1877 1938 کے پورٹریٹس کے لیے۔ وہ تاریخ کے فعال گواہ تھے اور جو کچھ دیکھا نوٹ کیا۔ وہ مزاحیہ طور پر یاد کرتے تھے کہ جب انہوں نے پیرس میں ایلیزے پیلس میں اپنے خاکے پیش کیے تو جنرل چارلز ڈی گال ابتدائی طور پر شکوک و شبہات کا شکار نظر آئے، لیکن جب گلجی نے ایک خاکے کے بعد دوسرا پیش کیا تو صدر کے سنجیدہ تاثرات بدلنے لگے اور وہ تالیاں بجانے لگے۔ اسی طرح پاکستانی اور فرانسیسی وفد نے بھی ان کی تقلید کی۔ ایک بار گلجی کے مطابق چاؤ این لائی نے اپنے خاکے پر دستخط کرنے میں اتنا وقت لیا جتنا گلجی نے خاکہ بنانے میں لیا تھا۔ جیسا کہ لیونارڈو دا ونسی کہتے ہیں، آرٹسٹ وہ دیکھتا ہے جو دوسروں کو صرف جھلک میں نظر آتا ہے۔ گلجی کے پورٹریٹس ہمیں ان کی بصیرت اور گہری سمجھ کا صلہ دیتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ پورٹریچر کا عمل ایک قسم کی کشش ہے۔ گلجی نے اپنے موضوعات، چاہے جاہ و جلال والے ہوں یا عام، کو اپنے سامنے کھلنے پر آمادہ کیا اور اپنے ایماندارانہ خاکوں میں ان کی اصل کو ہمارے سامنے پیش کیا۔